سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم نے رب اجعل اے میرے رب بنا تو ھذا بلدن اس شہر کو آمنن امن والا ورزق اہلہ اور رزق دے تو اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے من آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے باللہ والیوم الآخر اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر قال پھر فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فأمتعہ قلیلا میں اس کو نفع دوں گا تھوڑا سا ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر میں کھینچوں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر بہت برا لوٹنے کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی۔ کعبۃ اللہ کے لیے کیا کیا حکم اللہ نے دیے وہ گزشتہ آیت میں الحمدللہ کل گزر چکے۔ تعمیر ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے احکامات بیان کرنے کے بعد اب عبادت کی تکمیل ہو گئی تھی، رب کی جانب سے انعامات کی بارش محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب اللہ کا حکم میں نے پورا کر دیا، رب مجھ سے راضی بیٹھا ہے، آج میں جو مانگوں گا مجھے میرا رب عطا کر دے گا۔ تو موقع غنیمت جانتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، جب بندہ کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہو، کوئی بھی نیک کام کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، جب وہ کام اپنی تکمیل تک پہنچ رہا ہو نا تو پھر وہ عین قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم نے نماز کے لیے گھر سے نکلے، مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھ لی، رکعتیں مکمل ہو گئی، اب اینڈ کیا ہے وہ دعا ہے۔ مطلب کیا کہ اب عبادت کی تکمیل ہو گئی ہے، اب رب کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا پیار عطا کیا، اٹھا دیا گھر سے، لے آیا مسجد میں، اپنے سامنے کھڑا کر لیا، جتنی رکعتیں تھی وہ ادا کرنے کی توفیق دے دی۔ اب رب چاہتا ہے مجھ سے کچھ مانگ بھی لے۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج کی تکمیل کے بعد ساری عبادت مکمل ہونے کے بعد اینڈ کیا ہوگا؟ وہ رب کی ذات کی توجہ آپ کو حاصل ہے۔ اب اس وقت عبادت دعا کیا مانگنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنے کا اسلوب بتایا۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ سے دعا اپنے لیے فوراً نہیں مانگی، یہ نہیں کہ اللہ مجھے دے دے، رب اجعل ھذا بلدن آمنا، جس شہر میں میں رہ رہا ہوں، یہ جو آپ شہر آباد کروا رہے ہیں، جس جگہ پہ مجھ سے یہ کعبۃ اللہ بنوایا ہے، پہلے اس جگہ کا امن مجھے عزیز ہے، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جب شہر امن والا ہوگا نا تو شہر کے رہنے والے بڑے خوشحال ہو جائیں گے، ذہنی سکون حاصل ہوگا، آپس کے اندر حسد، بغض، اناد، کھینچا تانی، چوری، دغا بازی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات ھذا بلدن آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جب شہر سارا امن والا ہو گیا، اب اگلی بات ورزق اہلہ من الثمرات، اس شہر کے رہنے والوں کو پاکیزہ پھل بطور رزق کے عطا کرنا۔ رزق میں تو کافی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پہ خاص پھلوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے روٹی تو دینی ہے ساروں کو۔ اس شہر کو وہ جنگل بیاباں تھا، اس جگہ پہ کوئی چیز ہونی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ یہاں پھل عطا کر دے۔
اللہ نے جگہ ایسی بنائی وہاں کاشتکاری نہیں ہوتی ہے، اب شاید ہونے لگ گئی ہو، قیامت کے مناظر میں، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ وہاں کاشتکاریاں ہوں گی، اگرچہ وہ جگہ کاشتکاری کے قابل ہے نہیں، لیکن اللہ نے ایسا کوئی نظام بنایا، پوری دنیا میں آپ کو اتنا تازہ پھل نہیں ملے گا جتنا تازہ پھل وہاں موجود ہوگا، پوری دنیا میں اتنا وافر مقدار میں پھل نہیں آپ کو ملے گا جتنا وافر مقدار میں پھل آپ کو وہاں ملے گا۔ جو وہاں ہو کے آئے ہیں نا وہ بتاتے ہیں، بسا اوقات گپ شپ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا کیلا اتنا موٹا نہیں ہوتا، جاندار نہیں ہوتا جتنا کیلا موٹا جاندار وہاں ہوتا ہے، ہمارا سیب اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا سیب تر و تازہ خوبصورت اور میٹھا وہاں پہ رب تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے یہ دعا قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی۔ امن والا بھی ایسا بنایا، سکے، میں کل بھی عرض کر رہا تھا نا، سگے باپ کا قاتل وہاں مل جائے تو اس کو بھی قصاص دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی بدلے میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ کچھ لوگ آس پاس قتل کر لیتے تھے اور قتل کر کے نا پناہ لینے کے لیے حرم کے اندر داخل ہو جاتے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اتنا احترام تھا کہ جب تک کوئی حرم کے اندر ہے اس سے کسی قسم کا قصاص نہیں لیا جاتا تھا۔ دعائے قبول ہے۔ پھر فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جو یہاں پہ انہوں نے تو دعا کس کے لیے مانگی؟ اللہ جو اس جگہ پہ اللہ تیری ذات پر آخرت کے دن پر یقین رکھے گا نا ان کو یہ چیزیں عطا کرنا، پھل بھی دینا، امن بھی دینا۔ اللہ نے آگے فرمایا، اللہ جوبن پہ ہے نا اس وقت، اللہ کی رحمت متوجہ ہے نا، اے ابراہیم تو ان کے لیے مانگ رہے نا، من آمن باللہ والیوم، جو میری ذات پر آخرت کے دن پر ایمان رکھے، تو صرف ان کے لیے دعائیں کر رہے۔ میں رب دیکھو کتنا دریا دل ہوں، میں رب دیکھو کتنی وسیع رحمت والا ہوں۔ ومن کفر فامتعہ، تو نے دنیا کی چیزیں مانگی نا، یہ میں ان کو بھی دوں گا جو میری ذات کو مانیں گے ہی نہیں، جو کافر ہوں گے نا، جو کفر کریں گے، میرا یقین نہیں رکھیں گے، فامتعہ قلیلا، دنیا کا نفع میں ان کو بھی تھوڑا بہت عطا کروں گا، دنیا کچھ نہ کچھ ان کو بھی دوں گا، لیکن آخرت میں ثم اضطرہ الی عذاب النار، ان کو میں کھینچوں گا پھر آگ کے عذاب کی طرف۔ ایمان والوں کو دونوں چیزیں ملیں گی، دنیا کا رزق بھی ملے گا، آخرت کا سکون بھی ملے گا۔ جنہوں نے کفر کیا، اے ابراہیم ہوگا تو وہ بھی تیری اولاد میں سے نا، چلے تیری قربانیوں کا میں اتنا لحاظ کروں گا، تیری عبادتوں کا اتنا لحاظ کروں گا کہ دنیا ان کے اوپر تنگ نہیں کروں گا، ان کو دنیا پھر بھی دوں گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھنا آخرت کے اندر آگ اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک برا وہ ہے جس کو میں اور آپ برا کہتے ہیں، ایک گندا وہ ہے جس کو میں اور آپ کہیں گے۔